أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس کائنات کے اندر دو چیزوں کو طلب کرنے والے افراد بہت زیادہ ملتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ ہر آن ہر لحظہ ہر وقت زندگی کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں. ہمیں زندگی میں اثر ہو جائے، حیات مل جائے. اور جن لوگوں کو حیات ملتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ پھر ان کی زندگی بیماریوں سے دور، شفا ہی شفا کے اندر رہے، کوئی مرض ان کے نزدیک نہ لے پائے. دونوں کے لیے مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہما السلام کا ارشاد گرامی ہے. فرماتے ہیں العلم حیات و شفا. علم حیات بھی ہے، علم شفا بھی ہے. اگر زندگی چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، اور زندگی میں مرض سے پریشان ہو اور شفا یابی چاہتے ہو تو علم حاصل کرو. یعنی دونوں انسانوں کے لیے کسب علم، علم کا حصول، علم کی تلاش دونوں افراد کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے. جو زندگی چاہتے ہیں ان کے لیے علم زندگی ہے، جو شفا چاہتے ہیں ان کے لیے علم شفا ہے. ہماری گفتگو فصل ثانی سے متعلق چل رہی تھی کہ قتال کا ترک کرنا کہاں کہاں واجب ہے. ٹھیک ہے نا، گفتگو ہماری یہاں چل رہی تھی. ہم نے کہا تھا وَيُتْرَكُ الْقِتَالُ وُجُوبًا، قتال کا ترک کرنا واجب ہے. کن جگہوں کے اوپر؟ انہوں نے کہا تھا لِأُمُورٍ، کچھ امور کے لیے واجب ہے. یہ بات کہی تھی. پہلی بات جو تھی احدھا الامان، پہلا امر جو تھا ان امور میں سے وہ امان تھا. اگر آپ کسی کو امان دے دیں، اب وہ احاد کی طرف سے ہو یا امام کی طرف سے ہو یا نائب امام کی طرف سے ہو، تمام تفصیلات آپ نے پڑھ لی ہیں، تو آپ وہ دیکھ لیا آپ نے. اگر کسی کو امان دے دی گئی ہے تو امان کے بعد اب اس کافر کو قتل کرنا حرام ہے، قطعاً حرام ہے. بات واضح ہو گئی؟ اب جناب علی وشرطہ، گفتگو ہماری یہاں سے شروع ہو رہی. وشرطہ ای شرط جوازہ، وشرطہ یعنی شرط الامان، امان کی شرط یہ ہوگی کہ اے شرط و جوازی، اس کے جائز ہونے کی شرط. امان جائز ہے تو کس صورت میں جائز ہے؟ ان یکون قبل الاسر، کہ امان جو ہے وہ اسارت سے پہلے ہونی چاہیے. اسارت یعنی اس کے اسیر بننے سے پہلے ہونی چاہیے. یعنی اب وہ اس عالم میں کہ لڑ رہا ہے، اس نے امان مانگی، وہ اسیر نہیں ہوا ہے. اسیر کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے فتح حاصل کر لی، غلبہ حاصل کر لیا. اب اس کے بعد میں اس نے فوراً فرض کیجیے آپ نے ان کو اسیر بنا لیا. اب وہ کہہ رہا مجھے امان دے دیجیے. جب اب اسیر بن چکے تو اب امان کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا. اس سے پہلے اس نے چلا کے امان، میں امان چاہتا ہوں تم سے، میں امان چاہتا ہوں. مگر جب جاؤ تمہیں امان دی، تو یہ اسیر ہونے سے پہلے کا مسئلہ یہ ہے. وہ شرط و جوازین، اس کی شرط جائز ہونے کی امان کی ہے کہ ان یکون قبل العصر، کہ وہ اسیر ہونے سے پہلے ہو. اذا وقع من الاحاد، مگر یہ کب ہے؟ یہ شرط جو سامنے آ رہی ہے اسیر ہونے سے پہلے، یہ کب کہ جب احاد کی طرف سے واقع ہو رہا ہو. یعنی کہ کوئی ایک فرد مومنین میں لڑ رہے ہیں، اس نے امان دی ہے تو اس کی طرف سے تو اس وقت یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اما من الامام، لیکن ہاں اگر امان امام کی طرف سے ہو فیجوز بعدہ، تو بعد عسر بھی ممکن ہے، جائز ہے. امام کو حق کلی حاصل ہے، جس کو جب چاہیں، جس طرح چاہیں، جس شکل میں چاہیں امان دے سکتے. کما یجوز لہ المن علیہ، بالکل جیسے امام کے اوپر اس کے اوپر احسان کرنا جائز ہے. یعنی فرض کہ اس کو اسیر کر کے لے آئے، امام نے کہا جاؤ تمہیں آزاد کر دیا، تمہیں امان دے دی. یہ کہ اس نے امان نہیں بھی مانگی، امام نے کہا جاؤ ہم نے تم پہ احسان کیا، تمہیں چھوڑ دیا، جاؤ خدا حافظ. امام کا حق ہے. اب کوئی یہ اعتراض امام کی ذات اقدس کے اوپر نہیں کر سکتا کہ ہم نے اتنی مشکل سے اس کو لے کے آئے تھے، ایسے پکڑ کے لے کے آئے تھے، آپ نے کیسے اس کو امان دے دی، آپ نے کیسے بغیر امان کو چھوڑ دیا اس کو. امام کو یہ کہنے کا کسی کو نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. اور تو اس منزل کے اوپر اب جو کافر کو امان دینا صحیح ہے، وہ اس میں پہلی منزل کیا تھی کہ امان جو ہے وہ اسیر ہونے سے پہلے ہو. دو شرطیں سامنے آ رہی ہیں یہاں پہ مصنف کی نظروں کے اعتبار سے. وہ عدم المفسدہ، یہ دوسری شرط ہے کہ امان کے جائز ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ امان دینے میں کوئی فساد نہ ہو. وہ عدم المفسدہ، کوئی مفسدہ بھی موجود نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ امان دے رہے ہوں اور امان دے وہ جائے اور آپ اس کا وجود کہیں زیادہ بڑا فساد پھیلا دے، ایسا نہ ہو. وقیل وجود المصلحہ، اور ایک قول یہ ہے کہ صرف مفسدہ ہی کی بات نہیں ہے، اس میں مصلحت بھی موجود ہو. بات سمجھ رہے ہیں نا، اس کا مصلحت بھی موجود ہو، یعنی کہ مصلحت کا ہونا ضروری ہے کہ آپ جو امان دے رہے ہیں تو امان دینے میں کوئی نہ کوئی آپ کی مصلحت ضرور ہونی چاہیے، جس مصلحت کی بنیاد پر امان دے رہے ہیں. اب یہاں انہوں نے مختلف قسم کی مثالیں پیش کی ہیں، جیسے استعمالت الکافر لیرغب فی الاسلام، تاکہ کافر کے اندر آپ استعمالت کو دیکھ رہے ہیں، میلان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس اسلام کی طرف آ سکتا ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں، امان دے دیں، تو ممکن ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اسلام سے متعلق کچھ سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تو اگر آپ اس کو امان دے دیں گے تو یہ امان کی بنیاد کے اوپر اسلام کی طرف میلان رکھتا ہے، اور پھر نتیجے کہ لیرغب فی الاسلام، اور نتیجے کہ اسلام کی طرف یہ رغبت حاصل کرے گا. ٹھیک ہے نا، ایک منزل. ٹھیک ہے نا، یہ پہلی مصلحت ہے. مصلحت کی پہلی مثال انہوں نے دی ہے کہ جہاں پر ان کیفیت و صحت موجود ہو کہ وہ اسلام کی طرف آ سکتا ہے، اسلام کی رغبت حاصل کرتا ہے امان کی بنیاد کے اوپر. ٹھیک ہے نا. وترفیہ الجند، وترفیہ الجند، اور یہ دوسری مثال ہے مصلحت کی کہ امان کے اندر جو مصلحت ہو وہ کس قسم کی ہو. اب دیکھیے یہاں پہ ترفیع کا لفظ رفع یرفع رفعن رفوہن، کہ اس کی منزل جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے گا، پاک و صاف ہو گزارے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کے جند کے لیے، آپ کے لشکر کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے نا، آپ کو کہ جس کو میں چھوڑ دوں تو یہ آپ کے لشکر کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا، یا آپ نے اس کو امان دے دی. مصلحت کیا ہے؟ مصلحت آپ کو اپنے لشکر کی آسانیاں دیکھنی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دوسری مثال ہے اس منزل کے اوپر کہ جہاں کہا جائے کہ امان دینے میں کوئی مصلحت پائی جائے. وترتیب امورہم، یہ تیسری مثال ہے کہ جب امان کے اندر کوئی مصلحت موجود ہو. کیا کہ مصلحت جو ہے اس بنیاد پر دی جا رہی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ امان دے تو وہ آپ کے لشکر کو بہترین انداز میں منظم اور مرتب کر سکتا ہے، تو آپ نے اس کو امان دے دی. بسم اللہ. ٹھیک ہے نا، آگے بڑھیے. وَقِلَّتِهِمْ، یا یہ کہ یہ چوتھی مثال ہے مصلحت کی کہ اگر تعداد جندی آپ کے قلیل ہے، لہذا آپ نے اس کو امان دی تاکہ ممکن ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ قلیل ہیں، آپ امان دیں تاکہ آپ کے امان دینے کی بنیاد کے اوپر وہ آپ کے دشمن کے اوپر کامیاب ہونے میں کہیں نہ کہیں معاون ثابت ہو سکتا ہے. تو آپ نے مصلحت موجودہ پہ کر دیں. وَلَيَنْتَقِيَ الْأَمْرُ مِنْهُ إِلَىٰ دُخُولِنَا دَارِهِمْ فَنَطَّلِعَ عَلَىٰ عَوْرَاتِهِمْ، یہ عورتہم ہیں. یہ مثال ہے، یہ پانچویں مثال دی ہے مصلحت کی. اس بنیاد کی مصلحت جناب علی کہ جہاں پر اگر ہم اس کو امان دیتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم امان کے ساتھ میں منتقل ہو سکتے ہیں اس کی طرف، ان کے شہروں میں داخل ہو سکتے ہیں، اور ان کے جتنے اسرار ہیں، جو ان کے رموز ہیں، ان کے اوپر ہم مطلع ہو سکتے ہیں. وَلَيَنْتَقِلْ الْأَمْرُ مِنْهُ، تاکہ ہم امر کو منتقل کر دیں اس کی طرف سے. کس بات کی طرف؟ إِلَىٰ دُخُولِنَا دَارِهِمْ، کہ ہم کے گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں. فَنَطَّلِعَ عَلَىٰ عَوْرَاتِهِمْ، اور نتیجہ کیا ہو کہ ہم اس کے اورات اور اسرار، جو ان کے راز ہیں، کہاں کہاں چھاونیاں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو مختلف لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہیں حملہ کرنا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اسلحہ کتنا ہے، اس کے پاس میں لشکری کتنے ہیں، ان کی طاقت کتنی ہے. یہ ایک جنگ کرنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے. تو فرض کیجیے آپ امان دے رہے ہیں، تو کیوں امان دے رہے ہیں؟ تاکہ اس امان کی بنیاد کے اوپر آپ آرام سے ان کے گھروں میں داخل ہو جائیں اور وہ آپ کو تمام اسرار سے آگاہ کر سکے. یہ پانچ مثالیں انہوں نے یہاں پر مصلحت سے متعلق دی ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی اگر مصلحت ہو جائز ہے مگر وہ عدم مفسدہ کی بنیاد کے اوپر، اور کہ وَلَا يَجُوزُ مَعَ الْمَفْسَدَةِ،
5 مثالیں مصلحت دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ یاد رکھیے اگر مفسدہ موجود ہے، فساد ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں امان دینا جائز نہیں ہے. کما جی کیسے کما لو آمن الجاسوس، کوئی انسان کسی جاسوس کو امان دے دے. اب امان آپ نے جاسوس کو دی، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو آپ آفت کر ڈالے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَذُ، لہذا اس وقت میں یہ نفاذ امان جو ہے جاسوس کے لیے نہیں ہے. جاسوس کو کسی بھی صورت میں امان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وَكَذَا مَنْ فِيهِ مَضَرَّةٌ، اور ایسے ہی حکم امان جاری نہیں ہوگا، امان نافذ نہیں ہوگی ہر اس شخص کے لیے کہ کس کے لیے؟ من فیہ مضرہ، جس کے لیے اسلام اور مسلمان دونوں کے اس کے اندر مضر اور نقصان پایا جاتا ہے. کوئی بھی انسان کافر ہے اور اس کے وجود سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کو کوئی انسان امان نہیں. امام کی منزلیں الگ ہیں، لیکن کوئی عام احاد میں سے کوئی بھی انسان جو ہے مسلمانوں میں سے اس کو امان نہیں دے سکتا. بات واضح ہوئی. وحیث یختل شرط الصحہ، وہ اس بنیاد پہ کہ شرط صحت میں اگر خلل واقع ہو جائے، شروط صحت اذان امان کے ہیں، اگر اس میں خلل واقع ہو جائے، یرد الکافر الی مامن، تو یہ کیا ہوا؟ کافر کو اس کے مامن کی طرف پلٹا دیا جائے گا، ہیں اس کو پکڑ کے اس کے گھر کی طرف، اس کے ملک کی طرف، اس کے وہاں پہنچا دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا. کما لو دخل بشبہۃ الامان، بالکل کیسے؟ ابھی نے اس کی مثال دینی شروع کی ہے کہ جیسے فرض کیجئے کوئی انسان مسلمانوں کی حکومت میں یا حدود میں داخل ہو جائے، بشبہۃ الامان، امان کے شبہے میں وہ داخل ہو گیا، امان کے شبہے میں. مثل ان یسمع لفظا فیعتقدہ امان، یہاں سے مسلمان کچھ کہہ رہے تھے آپس میں، فرض کیجئے کچھ بات کہے تھے، وہ یہ سمجھا کہ مجھے امان دی جا رہی ہے. اس نے اپنا کام چیز چھوڑی اور چھوڑنے کے بعد وہ آپ کے لشکر میں آ کے شامل ہو گئی، آپ کے حدود میں آ گیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ نے اس کو امان دی ہے. اب جو بات پکڑی گئی اس نے کہا میں آپ نے تو امان دی تھی مجھے، میں تو امان سمجھ کے آیا ہوں. تو کیا کرنا ہے اس کو؟ تمام چیز دیکھتے ہوئے، چونکہ اب شروط صحت اگر نہیں ہے، خلل واقع تو فوج کو پکڑیں گے آپ، چونکہ اس میں، اور اب دیکھیں یعنی کہ کو قتل کر دیں گے، اس کو پکڑ کے اس کی حدود میں جاؤ چلے جاؤ تو چھوڑ دیں گے، اس کے امن کی طرف پلٹا دیں گے. ٹھیک ہے نا. او یصحب رفقہ، یا یہ کہ وہ انسان مختلف رفیقوں کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، وہ اس کے رفیق جتنے تھے وہ سب مسلمان تھے. ایک کافر مسلمانوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا. آج کا زمانہ جب آپ کو کچھ بھی کہیے، فرض ٹرین میں چلے جا رہے ہیں، بس میں چلے جا رہے ہیں، تمام بس میں مسلمان ہیں اور اس میں ایک کافر وہ بیٹھا ہوا ہے، فرض کیجئے اس منزل کے اوپر، اور نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ فیظنھا کافیہ، وہ اس لیے کہ چونکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں لہذا ان کی صحبت اور ان کی رفقت میرے امان کے لیے کافی ہے. وہ چلے گئے حضرت. اب یہاں جا کے دیکھ رہے ساتھ میں آگے اتنے مسلمان مجھے کچھ نہیں کہتے، ملک والے کیا مجھے کیا کہیں گے، تو فون اس کو لیجیں گے آپ، اس کو پلٹا دیں گے. ٹھیک ہے نا. او یقال لا نذمک، یا یہ کہ اس سے کہا گیا کہ ہم تیرے تو ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہم تیرے ذمہ دار نہیں ہے، اسے کہا گیا نتیجہ فیتوہم الاثبات، وہ توہم کر کے آ گیا کہ نہ بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم ہمارے تم ذمہ ہو، آ جاؤ. بات سمجھ میں آئی؟ یہ توہم ہوا اس کو، تو اب نتیجہ کیا؟ اس کو پلٹا. ومثلہ الداخل بالسفارہ، اور ایسے اسی کی مثل کس کی؟ کہ جو انسان سفارت کی بنیاد پر آیا ہے، آپ کی حکومت ہے، مسلمان حکومت ہے، کوئی انسان اپنے بادشاہ کا جو کافر ہے، کافر بادشاہ کا پیغام لے کے، قاصد بن کے، یا اس کی طرف سے کوئی چیز لے کے آپ کے پاس میں آیا ہے، آپ نے کہا آ گیا ہے مار ڈالو، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. آپ کیا کام کریں گے؟ فون اس کو پکڑیں گے، اس نے بات پہنچا، اس کو جا کے اس کے گھر تک پہنچا دیں گے، آپ اس کی حدود تک پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے نا. او لیسمع کلام اللہ، یا یہ کہ وہ اللہ کلام کو سننے کے لیے آ گیا، کوئی آیا ہے اللہ کلام کو سننے کے لیے تو اس کو جناب علی آپ پلٹا دیں گے. ٹھیک ہے نا. ثانیہما النزول علی حکم الامام، انشاءاللہ بعد صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.